Subscribe our channel, press bell icon for new updates and share videos your contacts. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا تھا کہ کون لوگ ایسے ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ اسی ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے، دوسرا پارٹ ہے، جس میں آج ہم جانیں گے کہ ایسے اور کون لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین بولتے ہیں، اور ایسے کون سے ذکر و اذکار ہیں جس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ذکر و اذکار کرنے سے بھی فرشتے ان کے نزدیک ہوتے ہیں اور ان کے اس اذکار پر آمین کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو ایسے لوگ پسندیدہ ہیں اور فرشتے ان لوگوں کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ پانچواں وہ شخص کون سا ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب کسی کے یہاں دعوت پر جائیں تو ہمیں اس انسان کو دعا دینی چاہیے، کیونکہ فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انشاءاللہ یہ نیک عمل کریں۔ یہ حدیث جانتے ہیں، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3854۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فجاء بخبز وزیت فاکلہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی اور تیل پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا، پھر آپ نے یہ دعا پڑھی۔ وہ دعا یہ ہے: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے پاس روزے دار افطار کر لیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور تمہارے لیے دعا کریں۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ ہم جب کسی کے یہاں کھانے کے لیے جائیں تو ہم اس کو دعا دے کر آئیں، اور اس دعا کا معنی بھی الحمدللہ بہت بہترین ہے اور ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ ہم جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا کر کے ہمیں اتنا بہترین نظام بتایا کہ جس کے یہاں ہم گئے ہیں اس انسان کو ہم نے جو دعا دی ہے وہ بہت بہترین معتبر دعا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم اکثر چیزوں میں یہ کام نہیں کرتے کہ سنت کو اختیار نہیں کرتے، بس کچھ بھی جو کچھ ہم دنیاوی زندگی بتاتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کے یہاں سے دعوت کھا کر آتا ہے تو آ کے کہتا ہے، یا اس کے منہ پر بھی کہہ دیتا ہے کہ نمک کم تھا، یا اس میں بوٹی نہیں تھی، یا روٹی اچھی نہیں تھی، یا سالن میں کچھ کمی تھی، یا چاول وہ والا لانا چاہیے تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حدیث دیکھیے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے تیل اور روٹی پیش کیا، ظاہر ہے کہ وہ تیل زیتون کا ہے، کیونکہ یہ چیز حدیث میں خود ظاہر ہے کہ زیتون کا تیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اور اللہ کے نبی نے اس تیل سے اور روٹی سے کھانا کھایا۔ تو ہمارے سامنے تو زیتون اور روٹی تو پیش نہیں کی جاتی، ہمارے سامنے تو ماشاءاللہ مرغ مسلم، پلاؤ، بریانی اور چکن ٹکا اور یہ اور وہ، ماشاءاللہ ایک سی ایک ڈشز ہمارے سامنے آتی ہے، پھر بھی ہم ناشکر بنے رہتے ہیں۔ تو سامنے والے کا دل نہیں ٹوٹے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ جب بھی کبھی کسی کے یہاں سے کچھ کھا کر آئیں تو اس انسان کو چاہیے اس کو دعا دے کر آئے، اور کبھی کسی کے یہاں کھانے کے بعد کھانے پینے میں کمی نہ نکالے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار رہے اور سامنے والے کا دل نہ ٹوٹے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنے کسی بھی معاملات سے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ سامنے والا بھی ہم سے خوش رہے۔ اسی طریقے سے ہم جانیں گے چھٹا شخص ایسا کون سا ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اگر کوئی انسان مہمان نوازی میں گیا ہے،
اس سے پہلے حدیث جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر کسی کے یہاں کوئی مہمان آ جائے، اب یہاں یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی مہمان بن کر جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4889، جس میں یہ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، مطلب ان کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اصابنی الجہد، کہ میں فاقہ سے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فارسل الی نسائہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ازواج مطہرات کے پاس بھیجا کہ وہ ان کو کھانا کھلائیں، لیکن وہ گئے تو فلم یجد عندہن شیئا، وہ جب گئے تو پھر ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہ ملا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور کہا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الا رجل یضیفہ هذه اللیلۃ یرحمہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ایسا ہے جو آج اس مہمان کی مہمان نوازی کرے، میزبانی کرے، کیونکہ اللہ اس پر رحم کرے گا۔ اس پر ایک انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آج میرے مہمان ہیں۔ پھر وہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، کوئی چیز ان سے بچا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس اس وقت بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس انصاری صحابی نے کہا اگر بچے کھانا مانگے تو انہیں سلا دو، اور آؤ اب یہ چراغ بھی تم بجھا دینا، تو آج رات ہم بھوکے سے ہی سو جائیں گے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ انصاری صحابی صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی ان کو یہ دی کہ اللہ رب العالمین نے فلاں صحابی کے فلاں بہترین عمل کو اور ان کی بیوی کے اس بہترین عمل کو پسند فرمایا ہے۔ یعنی ان صحابی نے جو یہ بہترین عمل کیا کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کری اور ان کو کھلایا پلایا، خود بھوکے رہے، اور یہ بہترین عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوا، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9 میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس وقت لوگوں کے پاس بہت کم کھانا ہوتا تھا، اور ایسا کم کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا پاتے تھے، اور آج اللہ کا شکر ہے ہم لوگ پیٹ بھر کر تو کیا بہترین ڈکار بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ناشکری ہے۔ نمک کم تھا، کھانا صحیح نہیں تھا، فلاں چیز نہیں تھی، وہ نہیں تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے کہنے سے ناشکری انسان کرتا ہے، اور ان چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ناشکری پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم صرف شکر کرو میرا اور ناشکری سے بچو۔ اللہ نے پہلے شکر گزار کرنے کے لیے ذکر کیا کہ تم پہلے میرا شکر کرو، چاہے تمہارے پاس کچھ بھی پیش کیا گیا ہو، چاہے تمہارے پاس کچھ بھی ہو، تمہاری حالت کچھ بھی ہو، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کے پاس کھانا کم ہے یا نہیں ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جو بھی کچھ ہے آپ کے پاس کھانے کے لیے، اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اس پر اللہ کا نام لے کر اس کھانے کو آپ کھائیے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور ناشکری کرنے والے شخص کون ہیں؟ یہی ہیں وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بے پایا رحمتیں، بے پایا غذایات الحمدللہ کھاتے ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ ہم بکرے، مرغے، مچھلی، بریانی، ٹکا بریانی، یہ مسالہ وہ مسالہ، فلاں ڈشز، یہ وہ ڈشز، ایسی ڈشز کھاتے ہیں جو صحابہ، نبی اور ان کی بیوی نے، ان کے بچوں نے کھائی بھی نہیں ہوں گی۔ اس وقت میں جو کھانا تناول کیا جاتا تھا، ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، وہ جو لوگ کھانا کھاتے تھے وہ بہت مختصر کھانا ہوتا تھا، جس میں ہم کئی حدیثیں یہ بھی سنتی ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی جب کبھی سفر میں ہوتے تو ان کے پاس اتنا کھانا ہوتا کہ روزہ رکھنے کے لیے کھجور چوس کے روزہ رکھتے تھے اور کھجور چوس کے روزہ کھولتے تھے۔ آج مجھے ذرا بتائیں کہ پوری دنیا میں کون سا مسلمان یا کون سا عالم ہے جو کھجور چوس کے روزہ رکھ رہا ہے یا کھجور چوس کے روزہ کھول رہا ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے، اور اگر ہوگا تو وہ بیچارے ہماری نظر میں نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ ہمیشہ ناشکری سے بچیں۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا اس چھٹے انسان کے بارے میں۔